अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत रहम और रहम करने वाला है और मेहरबान है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक और मैं हूँ सैयद मुश्तबा। मैं हूँ डॉक्टर उसामा शफीक। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक दफ़ा फिर गर्मा गर्मी का शिकार है। ऑडियो लीक्स का चर्चा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है। दुनिया भर के ज़राए अबलाग भी इस बात की कवरेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आखिर ऐसा क्या हो गया, ऑडियो लीक्स में क्या हो रहा है, किस सियासतदानों की कौन कौन सी बातें मंजर आम पे आ रही हैं और क्या चीज़ इसमें अहम है। क्या इन ऑडियो लीक्स के कंटेंट्स अहम हैं या ये ऑडियो लीक्स होना ख़ुद भी जो है वो ख़ुद ही एक तशवीशनाक बात है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत में कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं। कामरान टेसूरी जो कि MQM के रहनुमा थे और जो 2016 में MQM के लंदन और MQM पाकिस्तान की अलहदगी के बाद MQM पाकिस्तान में तकसीम के ज़िम्मेदार थे, उनको उसी MQM पाकिस्तान ने गवर्नर नामज़द किया और सदर आरिफ अलवी के नुमाइंदे के तौर पे वो सिंध की जो है गवर्नरी के ऊपर विराजमान हो चुके हुए हैं। तीसरी जानिब हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब दोनों के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उससे वो बरी हो गए, अदालतों ने उनको बरी कर दिया। क्या इसमें अदालतें ज़िम्मेवार हैं, क्या इसमें प्रोसिक्यूशन ज़िम्मेवार है या फिर इसमें इमरान खान साहब का ये बयानिया कि ये लोग अपने ऊपर से केस थे उनको ख़त्म करवाने के लिए इक़्तिदार में आए हैं वो और मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे ऑडियो लीक्स से। हम इसका आगाज़ करेंगे। ये क्या वजह है कि ऑडियो लीक्स जो है वो इतना बड़ा इशू हो गया है। देखिए, जब जो ऑडियो लीक्स का जो मामला है उसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि लोग कंटेंट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। हालांकि इन कंटेंट्स में कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती कि ये कोई बहुत बड़ा इंकशाफ है। लोगों ने जो है दोनों जानिब से ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो अराकीन की ख़रीदो फ़रोख्त भी करते हैं। एक जानिब से गुफ्तगू में ये भी नज़र आ रहा है कि हुकूमती ओहदों की वजह से कोई फेवर लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंकशाफ है। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हर कोई जो है वो जानता है। अराकीन की ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में हम सब जानते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अराकीन को ख़रीदा। उसके बाद हम सब जानते हैं कि 9 अप्रैल को जो हुकूमत की तब्दीली हुई है उसमें PDM ने अराकीन को ख़रीदो फ़रोख्त की। तो इसमें कोई इंकशाफ वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा तशवीशनाक बात जो है वो ये नज़र आती है कि कोई इस बात पर नहीं गौर कर रहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी जो ब्रीच हुई है वो कितनी तशवीशनाक बात है। और अगर इस तरह ये चीज़ इतनी ही मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है तो आगे जाके क्या होगा। डॉक्टर उसामा, आप बताइए कि इसमें कौन सी बात तशवीशनाक है ज़्यादा? क्या कंटेंट ज़्यादा तशवीशनाक है या ये सिक्योरिटी ब्रीच ज़्यादा तशवीशनाक है? बहुत शुक्रिया मुश्तबा साहब। मेरा ये ख़्याल है कि देखें, ये बातें तो ज़ुबान ज़द आम हैं कि ख़रीदो फ़रोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, मंडियाँ लगती हैं, लेकिन जिस बात की तरफ आपने तवज्जो दिलवाई वो सबसे ज़्यादा अहम है कि मुल्क के हुक्मरानों के दरमियान होने वाली हर गुफ्तगू अगर हैक हो रही है या वो डीक्लासीफाई हो रही है या रियल टाइम कहीं सुनी जा रही है या उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इससे जो रियासत को ख़तरात लाहक हैं उसका आप अंदाज़ा शायद नहीं कर सकते। यानी कि जो सीक्रेट वेपन्स हैं या सीक्रेट जगह हैं, यहाँ पे सीक्रेट डिसीजंस होने हैं और उसके बाद पूरी कौम को उन चीज़ों से मुत्तला करना है। अगर ये हैकर्स, सो कॉल्ड हैकर्स, मुझे नहीं पता कि ये हैकर्स हैं भी या ये प्लांटेड हैकर्स हैं। मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे पास भी मोबाइल फ़ोन्स मौजूद हैं और मेरा मोबाइल फ़ोन हर वक्त ऑन है, तो अब इससे कितनी गुफ्तगू सुनी जा रही है और कौन सुन रहा है, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसकी वजह से मेरा ख़्याल से पूरी स्टेट की सिक्योरिटी इस वक्त दाव पे लगी हुई है। ये मामला सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस की मीटिंग्स की गुफ्तगू तक नहीं है, बल्कि जो निजी गुफ्तगू हैं लोगों की वो भी अब हैकर्स के कब्ज़े में हैं। मुझे ये लगता है कि ये हैकर्स से ज़्यादा, जो किसी ने इशारा भी किया और सियासतदान बार बार इस जानिब तवज्जो दिलवा रहे हैं कि शायद कोई डिवाइसेस फ़िट की गई हैं कि जिसके ज़रिए से ये सारी गुफ्तगू सुनी जा रही है मुख्तलिफ़ जगहों पर। अब ये मामला सिर्फ शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत का नहीं है, बल्कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो कुछ हुआ वो भी डिवाइसेस
کی صورت میں، ریکارڈنگ کی صورت میں، یا کوئی ہیکر نام کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے ٹویٹر پہ، اس صورت میں آتی ہیں اور اس کے بعد وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. اچھا، آپ کو اگر یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصے قبل، تقریباً 3-4 سال قبل، بلکہ اور پیچھے چلے جائیں، فوج کے اندر بھی ایک ایسی کانسپریسی نے جنم لیا تھا کہ جس کے اندر لوگوں کا کورٹ مارشل ہوا اور لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں، اور جس میں عمر قید تک کی سزائیں تھیں، اور پاکستان فوج کے ہائیسٹ رینک تک کے لوگ اس کانسپریسی میں انوالو تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی یہی معاملہ تھا کہ جو ورژن ہم تک آیا ISPR کی طرف سے، کہ کچھ فون ڈیوائسز تھیں کہ جس کے اندر کوئی سافٹ ویئر انسٹال کیے گئے یا فون ڈیوائسز بھیجی گئیں کہ جس کے ذریعے سے معلومات کا تبادلہ کیا گیا. تو اگر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں تو یہ وہ چیز ہے کہ جو پاکستان پہلے سے ہی ٹریس کر چکا ہے کہ اس کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے. تو اگر جو پرائم منسٹر ہاؤس ہیں، یا اسی طریقے سے اگر میں مزید آگے بات جائے گی کہ پریزیڈنسی ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، یا حساس اداروں کے جو دفاتر ہیں، یا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو دفاتر ہیں، جب ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اس طریقے سے سیکیورٹی بریچ ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے، جو انہوں نے انٹرسیپٹ کر کے اس کو ان لوگوں کو گرفتار کیا، تو اس دفعہ اس چیز کی کیوں پیش بندی نہیں کی گئی اور ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ٹائمنگ ہے ان چیزوں کی وہ بہت زیادہ اہم ہے. جیسے ہی کوئی نیا معاملہ آتا ہے، اس وقت ایک مخصوص قسم کے ہیکر کی طرف سے ایک مخصوص قسم کی آڈیو سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہیکر نہیں ہے، بلکہ شاید کوئی ڈیوائسز لگا کے گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اس طریقے سے ان گفتگوؤں کو ریلیز کیا جاتا ہے. کیونکہ ایسا ہی کام آپ کو اگر یاد ہو کہ سابق چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کے ساتھ کیا گیا، جب ایک خاتون ان کی شکایت لے کر پہنچی سابق وزیر اعظم کے دفتر کے اندر، تو ان کو کہا گیا کہ آپ سارا مواد ہمیں دیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو بھی ان کی آڈیوز تھیں جو انہوں نے ریکارڈ کی تھیں، اور یہ کسی اخبار رپورٹر کی طرف سے نہیں تھا، جیسے تہلکہ.com نے ایک زمانے میں کیا کہتے ہیں بھارتی کسی عہدیدار کی تھی. یہ باقاعدہ مطلب اس کا کبھی ڈسکلوز نہیں ہوا کہ کس نے کیا. جی، حالانکہ بعد میں وہ خاتون اب سامنے آئی، انہوں نے کہا یہ تمام چیزیں میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں دی تھیں، ان کے جو بھی سیل تھا اس کے اندر دی تھیں، اور جو پرائم منسٹر کے سیکریٹری تھے آدم خان، انہوں نے مجھ سے یہ تمام چیزیں لیں کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، اور اس کے بعد سو کالڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے وہ چیزیں اسپریڈ کر دی. تو وہ تو چیز پھر کھل گئی نا کہ کس نے کروائی. جی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہیکر شاید نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ تمام اسٹیٹ کی سیکیورٹی ان ہاؤسز کے اندر موجود ہوتی ہے. ایون یہ کہ موبائل فون بھی اس طریقے سے عام طور پہ اس طریقے سے میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، ہائیلی آفیشلز کو اس طریقے سے موبائل فون استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جبکہ ایک معاملہ انٹرسیپٹ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر کہ موبائل فونز کے ذریعے کام کیا جا سکتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈیوائسز کے ذریعے ریکارڈنگ کی گئی ہے، اور اس میں وقتاً فوقتاً حسب منشا، حسب ضرورت ان کو سیاسی منظر نامے کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے کہا کہ ہیکر تھا یا کسی نے ڈیوائس کی ہے، لیکن میں بھی اس بارے میں دیکھیں یہ بات سوچ رہا تھا کہ کیا پاکستانی ریاستی اداروں کی سیکیورٹی اتنی کمزور ہے کہ ایک انڈیویجول کوئی ایک سائبر ٹیررسٹ، ہم اس کو کہیں گے سائبر ٹیررسٹ، ٹھیک ہے، وہ اسٹیٹ سیکیورٹی کے اندر اتنا ایکسیس حاصل کر سکے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ صرف گفتگو کا معاملہ نہیں ہوتا، ہمارے سیاستدان، ہمارے وزیر اعظم، آرمی چیف، صدر جو نقل و حرکت بھی کرتے ہیں وہ بھی کوڈ نیم سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ہیکر جو ہے یہاں تک ایکسیس گین کر سکتا ہے تو پھر تو وہ ان کی نقل و حرکت کے اوپر بھی نظر رکھ سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اتنی کمزور نہیں ہوتی ہے. آپ آج پاکستان کے قیام پاکستان سے لے کر آج تک دیکھ لیں، صرف 2 وزراء سربراہ مملکت، ایک تو وزیر اعظم لیاقت علی خان اور ایک جنرل ضیاء الحق، یہ جو ہے ان کے اوپر کوئی کامیاب حملہ ہوا جن کے نتیجے میں ان کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے. ورنہ اس سے پہلے جو بھی کوشش جو ہے صدر مشرف کے اوپر اٹیمپٹ کی گئی اس کو پکڑ لیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ریاستی اداروں کی سیکیورٹی جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. یہ جو 2 واقعات لیاقت علی خان اور جنرل ضیاء الحق کے تھے، ان کے پیچھے کوئی انڈیویجول ہیکر نہیں تھا. ہمیں یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے یا تو کوئی ادارہ یا پھر کوئی بیرونی قوت، مملکت جن میں ملک شامل ہے. کوئی ایک انڈیویجول کا کام نہیں تھا کہ ایک انڈیویجول ہیکر کسی بھی اس کی وہ کر سکتا ہے.
تو سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں ڈٹرمن کرنی چاہیے کہ کیا یہ کسی انڈیویجول کا کام ہے یا اس کے پیچھے کوئی ادارہ یا کوئی قوت یا کوئی آرگنائزڈ جسے کہتے ہیں کہ گروپ اس کے پیچھے ہے؟ دیکھیں یہ بات تو بہت کلیئر ہے کہ پاکستان میں تمام سیاست کو جو مینوور کرتے ہیں، جو سیاست کو چلاتے ہیں، جو بھی مقتدر قوتیں ہیں، ان کے پاس ہر فرد کی نہ صرف آڈیو موجود ہیں، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان کے جرائم کے ثبوت بھی موجود ہیں، اور وہ سیاست کو چلانے کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب جس ٹول کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹول سامنے لے آتے ہیں، اور ہم اگلے سیگمنٹ میں اس کے اوپر بات بھی کریں گے کہ کس طریقے سے پہلے کیسز بنائے جاتے ہیں اور اوور نائٹ اس کے بعد کیسز ڈراپ کر دیے جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہیکر بھائی اور کیسز بنانے والے بھائی دونوں ایک ہی ہیں. بڑے بھائی آپ نے بنا دیا کہ جو دونوں ایک مل کے کام کرتے ہیں. اچھا. کبھی وہ اپنا نام ہیکر رکھ دیتے ہیں اور کبھی اپنا نام محتسب اعلیٰ یا احتساب کرنے والا رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی ہیکر کی کارروائی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہی لوگ جو سیاست کو منور کرتے ہیں انہی کی کارروائی ہے. بس یہ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے اس بارے میں کہ تاکہ کچھ تھوڑا اندازہ ہو سکے کہ آخر اس ساری کارروائی کا فائدہ الٹیمیٹلی کس کو ہو رہا ہے. کیا اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہو رہا ہے، کیا اس کا فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے، یا اس کا فائدہ کسی تیسری قوت کو ہو رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم پروگرام کو اس کو آگے بڑھائیں گے. وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم اسی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر میں دوبارہ ملتے ہیں.